ناظرین، آج ہم یونٹ 10 کے ٹاپک ویسٹ مینجمنٹ یعنی فضیلہ کے انتظام کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے تحت ہمارا جو مقصد ہوگا اس میں انٹروڈکشن، ہزارڈس ویسٹ یعنی جو خطرناک فضیلہ اس کے بارے میں باتیں کریں گے، پھر کنسیپٹ آف ویسٹ مینجمنٹ، ڈسپوزل آف ویسٹ، ویسٹ مینجمنٹ ان انڈیا، ایفیکٹ آف امپراپر ویسٹ ڈسپوزل، اور پھر آخری میں سمری یعنی خلاصہ۔ تو سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن ٹاپک ہے۔ اس میں ہم نے پچھلی بار بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ہم نے انوائرمنٹل پالیوشن یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں آپ سے باتیں، پریشر ہے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے، اور انسان کو جیسے جیسے آبادی بڑھی ہوئی خوراک اس کی ضروریات بڑھی، ان کی خوراک کی ضروریات اور باقی جو روزمرہ کی ان کی ضروریات ہے ان ویسے ویسے بڑھی، تو ان سب کا اثر سیدھے سیدھے ہمارے انوائرمنٹ پہ پڑتا ہے، ہمارے ماحول پہ پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے باتیں کی تھی۔ تو اس کا جو بھی انسان ہے جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ اپنی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد تو اس میں جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے یعنی کہ جو بھی فضیلہ اس میں سے نکل رہی ہے تو اس کا کس طرح سے ہمیں انتظام کرنا ہے، کس طرح سے اسے ڈسپوز کرنا ہے، ضائع کرنا ہے کہ اس کا اثر ہمارے ماحول پہ اور انسان کی صحت پہ کسی طرح سے نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہمارا نیچرل ایکو سسٹم یعنی قدرتی جو ماحولیاتی نظام ہے وہ تو ہماری جو خوراک کی ضروریات ہے اور جو بھی باقی ضروریات ہے وہ پوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان کی آبادی بڑھتی ہے تو اس پہ بھی اس چیز کا پریشر، اس چیز کا دباؤ اس پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو بھی آلودگی یا جو بھی فضیلہ ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اس میں ہم اس چیپٹر میں ہم یہی بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو جتنے بھی خطرناک ہے فضیلہ اور جتنے بھی زہریلی ہے تو اس میں سے کس طرح سے ہم ریسائکل کر کے اور دوبارہ اس میں سے جو کچھ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوبارہ جس کا انتظام کر کے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ اس میں سے نکالیں، اور اس کے بعد جو اس کو ضائع کرنے کے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ پراپر طریقے سے کر دے کہ وہ آگے جا کر کے ہمارے ماحول کو اور ہمارے جو بھی ماحولیاتی نظام کو متاثر نہ کرے اور ہمارے صحت کو بھی وہ متاثر نہ کرے۔ تو اگر ہمارے اس کی وجہ سے جو آلودگی ہوتی ہے سب سے زیادہ اس کا اثر ہمارے صحت پر ہی پڑتا ہے، تو اس لیے اس کو کس طرح سے اور ہمارے ملک میں اس کا کس طرح سے انتظام کیا گیا اسے ڈسپوز کرنے کا، اسے ضائع کرنے کا، اور اگر صحیح طریقے سے اسے ضائع نہیں کیا جائے تو وہ اس کا اثر ہماری صحت پہ کس طرح سے پڑتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اس ٹاپک پہ آج باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہزارڈس ویسٹ یعنی جو بھی ہماری فضیلہ ہے، یہ ہمارے جو بھی میونسپل سالڈ ویسٹ ہے جو ہم روزمرہ ہمارے جو کام کاج سے جو گندگی نکلتی ہے وہ، اور جو بھی ہمارے یہاں کام ہوتا ہے کنسٹرکشن سائٹس ہے جہاں پہ تعمیری کام ہوتی ہے وہاں سے نکلنے والے جو کچڑا ہے جو ڈیبرس کہلاتا ہے وہ، پھر ہمارے روزمرہ کی جو بھی آلودگی ہے جو ہمارے گھر سے نکلتی ہے گندگی، اس کے علاوہ جو سڑکوں پہ گندگی ہے اور جو بھی ہمارے آس پاس کے ماحول میں اور ہمارے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی کل کارخانے ہیں جہاں سارے کام ہو رہا ہے تو ان سب سے ہمیں فضیلہ کسی نہ کسی شکل میں ملتی ہے، تو اس کا کس طرح سے پراپر طریقے سے انتظام کرنا، اور وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ہم باتیں کریں گے۔ یہ خطرناک فضیلہ یعنی جو بھی ہزارڈس ویسٹ ہے یہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ کسی بھی اگر ماحول کا اگر حصہ بن جاتی ہے تو پھر اس ماحول کو پوری طرح سے آلودہ کر دیتی ہے، اور اگر پانی میں چلی گئی تو پھر پانی ہمارے استعمال کے لائق نہیں رہے گا، یا ہمارے جب بھی ماحول میں اگر یہ گھل مل جاتی ہے تو پھر ہوا کو بھی آلودہ کر دیتی ہے۔ تو دیکھتے کہ ہر طرح سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ہماری آب و ہوا کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے پیڑ پودے کے لیے، سب طرح سے یہ نقصان دہ۔ تو یہ جو ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہے اگنیٹیبلٹی، یعنی یہ بہت جلدی اگر آگ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو بہت جلدی یہ آگ پکڑ لیتا ہے اور بہت جلدی جلنے لگتا ہے، تو اس میں ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کورسیونیس، ری ایکٹیویٹی، ریڈیو ایکٹیویٹی، ٹاکسیسٹی، تو یہ سب اس پہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ کورسیونیس یہ کسی بھی میٹل پہ آرام سے اس کے ساتھ مل کے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، ری ایکٹیویٹی وہ کسی کے ساتھ بھی ریئیکٹ کر کے نئی
हार्मफुल कंपाउंड, जो भी ख़तरनाक किस्म का कंपाउंड जो नुकसानदेह है वो बना लेता है। रेडियो एक्टिविटी यानी कि इसमें से कुछ ऐसे भी रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो निकलते हैं हमारे जो भी इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट्स है, तो उसमें कुछ ऐसे भी ख़तरनाक किस्म की रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स होती है जिसमें से ख़तरनाक किस्म की गैसें निकलती हैं, तो वो किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद टॉक्सिसिटी, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जहरीली आलूदगी जो भी फजीला वो पाई जाती है, तो उसमें देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे जिस्म में जाके हमें तरह तरह से नुकसानात पहुंचाते हैं। जैसे पैथोजेंस की शक्ल में जो हमें छोटी छोटी बीमारियां होती है, या फीवर है, या फिर डिसेंट्री है, या लूज मोशन वगैरह जो होता है, उसमें टॉक्सिसिटी किस तरह से पैथोजेंस जो है हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह से इसके जो टेराटोजेनिक इफेक्ट भी है इसमें, जो है तो बॉडी में आपके कॉल फॉर्मेशन जो होता है उसका सीधा सीधा इसका असर उसमें पड़ता है हमारे जिस्म में। और कभी कभी इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि कैंसर जैसी मर्ज़ भी हमारे जिस्म में फैला सकते हैं। तो कैंसर की भी ये वजूहात बनते हैं। कार्सिनोजेनिक इसे इसलिए कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये हज़ार्डस वेस्ट जो है ये बहुत ख़तरनाक किस्म का वसीला है जिसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और जिस पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी सेहत को बहुत हद तक मुतासिर करेगा। अब टॉक्सिक वर्सेस हज़ार्डस, यानी जहरीला बमुकाबला ख़तरनाक। टॉक्सिक, जैसे अभी हमने आपने बताया आपको कि टॉक्सिक जो हमारे जितने भी हमारे अंदर में मेटाबॉलिक सिस्टम्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे जिस्म के अंदर चलती रहती है, तो अगर ये किसी भी तरह हमारे जिस्म में एंटर कर जाता है या चला जाता है, तो वो किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर हमारी ये जो भी जिस्मानी जो चल रही है, अंदर प्रोसेस चल रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे जिस्म के अंदर चल रही है, वो सीधे सीधे उस पर अटैक करता है, उससे नुकसान पहुंचाता है। वो जानवर के लिए भी नुकसानदेह है, पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदेह है, और इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। और इसका असर अभी हमने बताया कि ये डिजीज़ पैदा करता है, हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा करता है, जेनेटिक चेंजेस लाता है, यानी ये एक तरह से म्यूटेजेनिक भी है, हमारे जीन्स में तब्दीली लाता है। उसी तरह से एबनॉर्मलिटी भी लाता है, जैसे अभी हमने बताया गॉल फॉर्मेशन जो हमारे बॉडी में होती है, वो टेराटोजेनिक इफेक्ट इसका है। और कार्सिनोजेनिक भी है, ये कैंसर हमारे जिस्म में पैदा करता है। तो और हज़ार्डस यानी कि ये जो भी ख़तरनाक किस्म की फजीलत जो सीधे सीधे वो भी हमारे जिस्म के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। और उसमें हमने अभी बताया था कि उसमें 5 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है: टॉक्सिसिटी, इग्निटेबिलिटी, कॉर्सिवनेस, रिएक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी। एक्सप्लोसिवनेस या रेडियो एक्टिव मतलब वो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसमें इतना ज़्यादा होता है कि किसी के साथ भी वो एक्सप्लोसिव की तरह यानी फट भी सकता है, उसका नुकसान हमारी सेहत को सीधे सीधे हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम देखते हैं कि ये हज़ार्डस वेस्ट यानी कि ये ख़तरनाक किस्म की जो फजीला है, ये टॉक्सिक वेस्ट उसी का एक हिस्सा है, यानी जहरीली, ये इसी के अंदर से ये जहरीली जो भी वेस्ट ये फजीला निकलती है जो हमारे जिस्म को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी वेस्ट मैनेजमेंट का तस्वुर। तो अभी हमने आपको बताया कि हज़ार्डस वेस्ट यानी ख़तरनाक किस्म की जो फजीला वो हमारे आबो हवा के लिए, हमारे माहौल के लिए और हमारे जो आवाम की सेहत है उसके लिए किस तरह से हर जगह ये सारी दुनिया में इसके लिए बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे, इस इशू को लेकर में बहुत ज़्यादा लोगों को लोग फिक्रमंद है इस बात को लेकर कि किस तरह से इन पे काबू पाया जा सके और इनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सके कि इनके नुकसानात से बचा जा सके। और इस तरह से सिर्फ ये हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि बाकी गैर मुल्क के लिए भी है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है और काफ़ी इनका मैनेजमेंट यानी इनका इंतज़ाम करना बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारे आबो-हवा के लिए। तो हमने जो भी इसका तरीका निकाला यानी वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजी के तहत इसको अपनाया गया है। उसमें सबसे पहला है मिनिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ वेस्ट, यानी जो भी हम हमारे यहाँ वेस्ट यानी फजीला जो भी जहाँ से ज़्यादा निकल रही है, जैसे कल कारखाने से, फैक्ट्रियाँ से, मीलों से, तो वहाँ पे आप रॉ मटेरियल जो भी दे रहे हैं, तो अगर उसपे मिनिमाइज़ करना है तो उस तरह से उसको अगर आप वहाँ पे सबसे पहले फजीला की जो है तो खपत अगर आप रॉ मटेरियल का कम करेंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि उसमें फजीला भी कम उसमें से निकलेंगी।
तो उसको मिनिमाइज़ करना है। दूसरा रिसाइक्लिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो भी हमारे कल कारखाने से जो निकलती है ये फजीला, उसको किस तरह से रिसाइकिल करना, यानी दोबारा उसमें से जो आपके काम की चीज़ें उसे निकालना है और उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना है। तो रिसाइक्लिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इससे बहुत सारे इससे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे हम रिसाइकिल करके इसे दोबारा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे। तो उससे हमारे रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमारे ज़राए है उसमें बाकी रिसोर्सेज में कमी आएगी, जो हम इस्तेमाल करते हैं हम दोबारा इसको यूज़ करेंगे तो उस दोबारा इस्तेमाल के तहत उसको उसमें कमी आएगी, जो हम पहले से हमारे पास जो रिसोर्सेज है रिसाइकिल करके हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं। बहुत सारे हमारे जैसे रिक्रिएशनल दोबारा से जैसे प्लांट्स लगाना है, या जो भी डब्बे वगैरह होते हैं जिसमें दोबारा से उसमें इस्तेमाल करके उसे अपने काम के लायक बना सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट, जो भी फजीला निकलता है उस पर किस तरह से काम किया जाए ताकि उसमें से उन्हें उन पे काम करके उसे कम से कम नुकसानदेह बनाया जा सके। उसके बाद कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, यानी किस तरह से हम उसे कलेक्ट करें, जमा करें और किस तरह से उन्हें ट्रांसपोर्ट करें और किस तरह से उसे ज़ाया करें कि हमारा जो भी माहौल है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारी जो आबो हवा है, उसमें किसी किस्म के उसे नुकसान ना पहुँचे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाए और उन पे इस तरह से काम किया जाए, उन्हें इस तरह से ज़ाया किया जाए कि हमारी सेहत को और हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे। सबसे पहले इसमें आता है वेस्ट मिनिमाइजेशन, यानी फजीला को कम से कम करना। तो जो भी वेस्ट हमारे यहाँ निकलती है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी कल कारखाने हैं, जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह, जितने भी वेस्ट के सोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं, उन पे सबसे पहले काम करना है किस तरह से उन्हें कम किया जा सके और कम से कम फजीला उनसे निकले। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस मॉडिफिकेशन। अब जैसे हमारी जो भी तकनीक कल कारखानों में काम कर रहे हैं, जो पुरानी तकनीक के तहत जितनी रॉ मटेरियल्स यूज़ होती है, तो उसमें तब्दीली ला करके नई तकनीक इस्तेमाल करके हम कम रॉ मटेरियल यूज़ करके और जो काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर रॉ मटेरियल हम कम डालेंगे तो फजीला भी वहाँ से कम बरामद होगी। उसी तरह से प्रोसेस मॉडिफिकेशन करके हम फजीला को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कम से कम उसके क्वांटिटी को कर सकते हैं। उसके बाद वेस्ट कंसंट्रेशन, वेस्ट जो फजीला हमें मिलती है इन जगहों से, उनका कंसंट्रेशन उसमें चेंजेस ला करके उस पर काम करके उसे अलग अलग तरह से काम करके और उसको उसके कंसंट्रेशन को, जैसे अब उसमें जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कभी सॉल्ट है या जो भी उस पर काम किया जाए और उसे उसके कंसंट्रेशन को चेंज करके उसको सॉलिडिफाई करके, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में हमें जो मिलती है उससे फ्लाई ऐश जो निकलती है, उससे हमने देखा कि किस तरह से ईंटें वगैरह बनती हैं, तो उसका इस्तेमाल हम उस वेस्ट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। तो वेस्ट कंसंट्रेशन में चेंजेस ला करके भी हम उसको कम कर सकते हैं। उसी तरह से वेस्ट सेग्रीगेशन, अब जब हमने अलग अलग से फजीला पर काम किया है तो उन्हें अलग सेग्रीगेट करके, यानी अलग अलग करके सबको उस पर काम करके, जैसे कुछ लिक्विड वेस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट उसका अलग तरीके से किया जाए, सॉलिड वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाए और उस पर काम करके हम फजीला को कम से कम कर सकें। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी रिसाइकलिंग सनअती फजीला। तो हमारे जितने भी साइंसदान हैं उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं इनमें फजीला पे, किस तरह से हम दोबारा फजीला से रिसाइकलिंग करके दोबारा इसमें से जो भी हासिल कर सके, जो भी हमारे काम की चीज़ें उसमें से निकाल सके। और इस तरह से अगर हम उसमें से रिसाइकिल करके कुछ अपने काम की चीज़ें निकाल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी क्वांटिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी और उन डिस्पोज करना यानी ज़ाया करने का भी मसला हल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग जो हमारे साइंसदान हैं, इसमें काम करने के बाद उन्होंने स्क्रैप मेटल, जैसे जो हमारे मिल है, हमारी जो फैक्ट्रीज है, जो वहाँ से स्क्रैप मेटल्स निकलती है, अलग अलग किस्म के जो मेटल्स निकलती हैं, एल्युमिनियम है, लीड है और कैडमियम है, ये सब जो मेटल्स वहाँ से निकलती है, तो वो सब अलग अलग शेप में होती हैं और उनको फजीला के तौर पे उनको वहाँ पे कोई काम उनका नहीं होता है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं होती है। तो उन सबको जमा करके जितने भी हमारे पुराने व्हीकल्स होते हैं, जो सवारियाँ होती हैं जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते, जो पुराने हो जाते हैं, जो एक तरह से समझिए कि वो कबाड़ के काम में आते हैं,
उसके बाद हमारी पुरानी मशीनें होती हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, पुरानी जहाज़ें होती हैं, जितने भी पुराने चीज़ें उन सबको जमा करके और उन्हें फिर से दोबारा से पिघला करके रिसाइक्लिंग करके और उसमें से इस्तेमाल शुदा चीज़ें निकाली जाती हैं। तो इसमें जैसे एल्युमिनियम के स्क्रैप यानी कि एल्युमिनियम का जो भी टुकड़ा या जो भी हमें इस इंडस्ट्री से हासिल होती है, तो वो उसके अलावा जो बर्तनें हैं जो हम नहीं इस्तेमाल करते, जो पुरानी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उन सबको जमा करके और उन्हें दोबारा से मेल्ट करके पिघला करके और फिर नई शक्ल देके नए बर्तन के हासिल किया जा सकता है, उसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो एक तरह से एल्युमिनियम के स्क्रैप का पर काम करके हम उसमें तब्दील करके उसको अलग नए शक्ल में तब्दील करके और बर्तन वगैरह जो भी हमारे इस्तेमाल की चीज़ें उसमें से निकाल के बना करके तो उसकी उस फजीला को हम कम कर सकते हैं। उसी तरह से अलग मेटल है, बहुत सारी और भी मेटल्स है जिस पे काम करके और उसमें हम अपने इस्तेमाल की चीज़ें बना सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट यानी मुज़र फजीला का इलाज। जितने भी हमें हजार्डस वेस्ट यानी जो भी ख़तरनाक किस्म की फजीला हमने अभी बताया कि जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं या डेली हमारी जो म्यूनसिपल वेस्ट होती है, सीवेजेस होती है, वो सब जो निकलती है तो वो सब काफ़ी हद तक ख़तरनाक होती है और उनमें बहुत सारे जहरीले और बहुत सारी जहरीली केमिकल्स वगैरह पाई जाती हैं। उस पे किस तरह से काम करना और कैसे उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें न्यूट्रलाइज़ करना और उन्हें अपने इस्तेमाल के लायक बनाना। तो बहुत सारी इसमें तकनीक जो है तो इसमें इस्तेमाल होती है। उन्हें ज़ाया करने से पहले उस पे क्या-क्या काम किया जाता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करके हम उससे दोबारा अपने फ़ायदे की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो सब इन ट्रीटमेंट यानी जितनी भी तकनीक है इनको 5 अलग-अलग हिस्से में बाँटा गया है। तो सबसे पहले फ़िज़िकल ट्रीटमेंट, तो इसके तहत इस पे फ़िज़िकल ट्रीटमेंट करके जैसे लगूनिंग वगैरह करके इसमें जो भी कचरा होता है, जो भी फ़ज़ीला होती है, गंदगी होती है, उस पे काम करके उस पे काम करके उसकी एसिडिटी पे काम करके फिर अलग-अलग केमिकल प्रोसेसेस जो होती है जैसे कि इवापोरेशन या डिकैंटिनेशन ये सब करके उस पे काम करके इसे किस तरह से दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकता है। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें जो भी हमारी गंदगी होती है, सीवेज होती है, उस पे काम करके स्लज तैयार किया जाता है और फिर उस पे काम किया जाता है और उसको उसकी कंडीशनिंग होती है, उसे एक तरह से सुखाया जाता है, कम उसमें से पानी की मिक़दार को कम किया जाता है। उसके बाद उसकी डाइजेस्टिंग होती है, उस पे अलग-अलग बैक्टीरिया काम करके उनको जो बड़ी-बड़ी जो कंपाउंड्स होती हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होती हैं, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड्स में उन्हें तब्दील किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी कंपोस्टिंग की जाती है। उसमें से जो स्लज में से जो है तो आप अपने फ़ायदे की चीज़ें निकाल सकते हैं और कंपोस्टिंग करने के बाद। तो देखते हैं कि वो फ़ज़ीला जो किसी काम के लायक नहीं होता, अगर उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट की जाए, तो उसमें जो इस हद तक ख़तरनाक होती है कि हमारी सेहत को, हमारे आबो-हवा को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। अगर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट की जाए, तो वो हमारे काम आ सकता है। इसमें जैसे हमारी जो फ़ज़ीला की जो भी ट्रीटमेंट होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे गंदी पानियाँ होती हैं जो हम किसी काम के लायक नहीं समझते। लेकिन अगर सही तरीके से उस वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट किया जाए, तो उससे हम अपने पीने के इस्तेमाल में नहीं ला सकते, लेकिन हमारे जो भी खेत है, हमारी जो बागात हैं, उन सब में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस पानी को भी हम दोबारा से ट्रीट करके उसमें से जितनी ज़हरीली चीज़ें, जितनी टॉक्सिक चीज़ें हैं, सबको निकाल के, ज़हरीले कंपाउंड सबको निकाल के, उसे साफ़-सुथरा करके और उससे हम अपने इस्तेमाल के लायक इसका ट्रीटमेंट किया जाए। जिस तरह से जैसे अगर गीली फ़ज़ीला होती है और अगर तरीके से उसका उसको ट्रीट करके उसमें कंपाउंड्स जो भी हार्ड कंपाउंड्स मिला के उसको सॉलिड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है। फिर इंसिनरेशन यानी जो भी फ़ज़ीला है, जो भी गंदगी है, उन्हें उन जला करके ट्रीटमेंट की जाती है, यानी उसे जला दिया जाता है। एक उसका जो भी चैम्बर होता है, उसमें इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से फ़ज़ीला का ट्रीटमेंट करके ख़तरनाक फ़ज़ीला से भी हम अपने काम की जो चीज़ें हैं, वो निकाल सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारी तकनीक चली आ रही है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जिसमें रॉ मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा इस्तेमाल होगी अगर रॉ मटेरियल्स तो फ़ज़ीला की जो क्वांटिटी है, जो मिक़दार है, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उस पे काम करके और उसमें रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी को कम करके, नई तकनीक का इस्तेमाल करके और हम जो काम करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कम रॉ मटेरियल्स होगा तो
اس سے ویسٹ بھی کم جنریٹ ہوا، اس سے جو گندگی نکلے گی، جو فضیلہ بنے گا وہ بھی کم ہوگا. تو اس طرح سے ہم را مٹیریلس کے استعمال کو کم کر اور سالڈ ویسٹ کی جو یعنی کہ جو بھی سالڈ ویسٹ یعنی کہ جو بھی فضیلہ ہے اس کی کوانٹٹی کو ہم کم کر سکتے ہیں. دوسری ہو گئی ری یوز آف ویسٹ مٹیریل. بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کام کے لائق نہیں سمجھتے یا ہم سے لگتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ استعمال نہیں کریں، لیکن اگر ہم اسے دوبارہ ری یوز کریں گے یعنی دوبارہ استعمال کریں گے تو ہم نئی چیزوں کا استعمال کرنے سے اچھا جو پرانی چیزوں کو ہی بار بار استعمال کر کے اور نئی چیزوں کو کچھ حد تک بچا سکتے ہیں. جیسے جو ہمارے سامان آتے ہیں شاپر بیگ وغیرہ جو آتی ہے پیپر بیگ، تو اسے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. یا ہمارے یہاں جو ریفائنڈ آئل یا مسٹرڈ آئل وغیرہ جو آتی ہے جس ڈبے میں آتی ہے تو ان ڈبوں کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. کچھ بڑے بڑے آتے ہیں ڈبے وغیرہ تو اس میں ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں، پیڑ پودے لگا سکتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جن چیزوں کو ہم ویسٹ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے اسے دوبارہ استعمال میں ہم لا کر کے اور انہیں دوبارہ ری یوز کر کے اور اس سے اپنا جو ہے گھر کو بھی سنوار سکتے ہیں. اسی طرح سے مٹیریلس ریکوری اینڈ ریسائکلنگ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فضیلہ ایسی ہوتی ہے جو ہماری انڈسٹریز وغیرہ سے نکلتی ہے. اس میں سے بہت ساری کام کی چیزیں جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پیپر ہے یا میٹل ہے وہ جو نکلتی تو اس پہ کس طرح سے اس کو نکال کر کے اس فضیلہ میں اور اسے ریسائکل کر کے اسے الگ الگ شیپ دے کے الگ الگ سانچے میں ڈال کے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں بنا سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہم سالڈ ویسٹ کا مینجمنٹ یعنی کہ انتظام کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے انرجی ریکوری یعنی اس میں جو بھی ہماری فضیلہ ہے اس میں تو جو کہ اتنی زیادہ اس میں کمپاؤنڈس ہوتی ہیں بہت طرح کی تو اس میں انرجی بھی ریسٹور ہوتی ہے. تو اگر اس پہ ہم کام کریں تو اس سے ہم ہیٹ انرجی حاصل کر سکتے ہیں اور اس انرجی یعنی اس توانائی کا استعمال ہم اپنے جو بھی پروسیسز ہیں روزمرہ کے یا جو بھی چیزوں میں جہاں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں سے انرجی کی بھی ریکوری کی جا سکتی ہے. اب ڈسپوزل آف ویسٹ یعنی فضیلہ کو کیسے ضائع کریں. تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے شہروں کے ہمارے گاؤں کے سب کے نقشے بدل رہے ہیں، سب جگہ جو ہے پاپولیشن آبادی بڑھنے کی وجہ سے جگہ کی کمی آ رہی ہے، جگہ کی تنگی آ رہی ہے. تو اس لیے ہماری جو گندگی ہے، ہماری جو فضیلہ ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے بھی جگہ کی تنگی آ رہی ہے اور انہیں دوبارہ ضائع کرنے کے لیے بھی پراپر ہمیں جگہ چاہیے، پراپر اس کے لیے جگہ ہونی چاہیے جس میں ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں، اسے ضائع کر سکیں. تو چونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جگہ کی کمی آ رہی ہے تو فضیلہ کو پراپر طریقے سے اگر ضائع نہیں کرتے، اگر ٹھیک سے ڈسپوز نہیں کرتے تو اس کا اثر سیدھے سیدھے آپ ہی پہ پڑتا ہے اور ہمارے صحت پہ، ہمارے ماحول پہ ہی پڑتا ہے. تو ہماری جو لوکل کارپوریشن ہوتی ہے اس میں جیسے ہماری جو بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے جو وہ کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کا وہ تو اسے ڈسپوز کر دیتے یعنی اسے ضائع کر دیتے. لیکن اس میں بہت سارے چیزیں جو ایسے بھی ہیں جس کو ہم دوبارہ سے ریڈیوس کر کے کم کر سکتے ہیں. اپنے جو ہے تو جتنی بھی سیویج ہے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اسے دوبارہ سے بھی جیسے بتایا کہ کس طرح سے ریوز کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم پھینکنے کے بجائے اسے دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسے ہیں جیسے ریسائکلنگ کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے اس کو یوز میں لا سکتے ہیں یا اس پہ تھوڑا بہت کام کر کے اسے دوبارہ اپنے مصرف میں لا سکتے ہیں. تو اس طرح سے فضیلہ کی جو کوانٹٹی ہے، جو مقدار ہے اس پہ وہ کم ہو سکتی ہے. اب جیسے کچھ چیزیں ایسے ہیں جس پہ دوبارہ کام نہیں کیا جیسے ہاسپٹل سے جو ویسٹ نکلتی ہے، جو بھی سوائلڈ بینڈیجز جو پھول سے سنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بھی وہاں کلچرز ہوتے ہیں، ڈسپوزیبلس جو سامان نکلتے ہیں وہاں سے ان سب چیزوں پہ کام نہیں کیا جا سکتا. یا انیٹمیکل جو ویسٹ ہوتے ہیں جو وہاں پہ جتنے بھی آپریشن میں سب گندگی آتی ہے، فضیلہ نکلتی ہے، وہ سب کا کیمیکل ویسٹ ہے یا پرانی دوائیں ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، جو پرانی ہو چکی ہیں. تو وہ سب کو اگر صحیح طریقے سے ضائع نہیں کیا جائے، صحیح طریقے سے ڈسپوز نہیں کیا جائے تو وہ ہمیں بہت زیادہ نقصانات پہنچا سکتی ہیں اور ہماری جو ماحول ہے اس کے لیے بھی کافی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو ان کو کس طرح سے ڈسپوز کرنا ہے، جتنے بھی ایسی فضیلہ جسے ہم آسانی سے ڈسپوز نہیں کر سکتے یا جسے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، ریسائکل نہیں کر سکتے، تو انہیں ہمیں کس طرح سے ڈسپوز کرنا ہے وہ سب سے بڑا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے. چونکہ اگر اس پہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہوگا تو یہ آلودگی کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے. تو اس کے تحت 4 طریقے سے اسے ڈسپوز کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے 4 طریقوں کا
استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں ہے لینڈ فل ڈسپوزل, دوسرا انسنریشن جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا جس میں جلایا جاتا ہے کچروں کو, پھر ہے تیسرا ڈمپنگ ایٹ سی, اور پھر چوتھا انڈر گراؤنڈ ڈسپوزل. لینڈ فل ڈسپوزل یعنی جو زمین پہ خاص طور پہ ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ جا کر کے جتنے بھی گندگی ہوتی ہے, جتنی فضیلہ ہوتی ہے, آپ اسے جا کے ڈسپوز کر سکتے ہیں, ضائع کر سکتے ہیں. وہ زیادہ تر شہر سے اب آپ کی آبادی سے دور ہوتی ہے, آپ جہاں پہ انسانی آبادی سے دور ہوتی ہے, چونکہ جو بھی آپ گندگی یا فضیلہ کو ضائع کرتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری نقصان دہ چیزیں بھی نکلتی ہیں. تو اس لیے وہ لینڈ فل ڈسپوزل جو ہے اس کے لیے خاص قسم کا ایریا ہوتا ہے جو سلیکٹ کیا جاتا ہے, اسے چنا جاتا ہے اور وہیں پہ اسے ضائع کیا جاتا ہے. اور اسے ضائع کرنے کا بھی طریقہ ہے, اگر آپ اسے اسی طرح سے کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس میں بہت قسم کی وہ گندگی جو ہے تو بہت طرح سے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. اس سے نکلنے والی گیسیں, اس سے نکلنے والی جو بدبو ہے وہ ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے جانور ہیں, اگر وہ جو وہاں جا کر اگر اس گندگی میں سے کھا لیے یا کچھ بھی کر لیے, اسے استعمال کر لیے, تو ان کے صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ بھی مر سکتے ہیں. اس لیے جو لینڈ فل ڈسپوزل ہے وہ بہت صحیح طریقے سے کیا جانا چاہیے. اس کے لیے جو زمین ہوتی ہے, جو بھی لینڈ فل ہے, اس کا سلیکشن صحیح طریقے سے کیا جائے, اور جتنے بھی گندگی ہو اسے صحیح طریقے سے ضائع کیا جائے. اور اگر یہ صحیح سے نہیں ضائع کیا جا سکتا, ایسے ہی کھلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے, جیسے زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ایریا ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں, اور اس میں ایسے ہی کچرا کو ڈمپ کر کے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جو بھی فضیلہ ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کھلا. تو وہ پھر بعد میں بارش کی شکل میں بہہ کر کے مطلب سیدھے آپ کے ماحول کو وہ گندا کرتی ہے اور آپ کی صحت کو ہی نقصان پہنچاتی ہے. اسی طرح سے سیکنڈ پروسیس ہے انسنریشن. انسنریشن یعنی کہ اس میں جو بھی گندگی فضیلہ ہوتی ہے اسے جلایا جاتا ہے. اس میں بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کی جو فضیلہ ہوتی ہے اسے ڈیٹاکسیفائی یعنی کہ اس میں سے زہریلی چیزیں نکال دی جاتی ہیں. جو بھی سب سے پہلے تو سیگریگیشن ہوتا ہے, اس سے چن کر کے جو بہت خطرناک قسم کے فضیلہ ہوتے ہیں اسے الگ کر کے اور ان پہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ تو کافی اچھی میتھڈ ہے, کافی اچھا طریقہ ہے ویسٹ منیمائزیشن کا, یعنی فضیلہ کو کم سے کم کرنے کا, اسے زہریلی چیزیں نکالنے کا, انہیں ضائع کرنے کا. لیکن یہ آپریشن جو بھی یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے اور اس لیے یہ زیادہ استعمال میں نہیں لائی جاتی ہے, اور اس میں جو بھی ہیٹ کنٹینٹ نکلتا ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو اور اس کے لیے کافی اچھے سے اس کا انسنریشن کا ایک چیمبر بنتا ہے جس میں پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے بنا کر کے تب اس میں جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں, جو بھی فضیلہ ہوتی ہے, اس پہ کام کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ چونکہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اس لیے یہ اتنے استعمال میں نہیں لایا جاتا. اب تیسرا طریقہ ہے ڈمپنگ ایٹ سی, یعنی کہ جو بھی ہمارے کچرے, جو بھی فضیلہ ہے, جو اسے جا کر کے سیدھے آپ سمندر میں ڈال رہے ہو. تو یہ طریقہ جو بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری جو گراؤنڈ واٹر ہے, جو زمین کے اندر کی پانی ہے, وہ گندی نہیں ہوگی, اور وہ سمندر میں کچرا چلے جائے گا تو ہم اس گندگی کو پھر وہ سمندر کے اندر چلے جائے گا تو ہم بچ جائیں گے, ہماری پانی صاف ستھری رہے گی. لیکن یہ غلط طریقہ ہے, اس کے بارے میں یہ غلط لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں اس سے ہماری پانی صاف رہے گی. یہ پوری طرح سے کچرا یا فضیلہ جو بھی آپ ڈالتے ہیں سمندر میں, تو وہاں کی جو ماحولیاتی نظام ہے, جو ایکو سسٹم ہے, وہ پوری طرح سے متاثر ہوتی ہے. جتنے بھی وہاں سمندری پیڑ پودے یا جانور جو پانی کے اندر, جو ایکواٹک اینیملس ہیں, ایکواٹک پلانٹس ہیں, جو پائے جاتے ہیں, ان سب کو سیدھے اس سے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری آب و ہوا ہے اس سے خراب ہوتی ہے, اور وہ پانی جو ہے اندر سمندر کے اندر اگر آپ گندگی ڈالتے ہو تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. وہاں کے اندر جتنے بھی سسٹم ہے, ایکو سسٹم ہے, سب کو وہ متاثر کرتی ہے. تو اس لیے اس کے تحت قانون پاس ہو کر کے اس پہ پابندی لگائی گئی ہے, اور یہ صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں, باہر کے ملکوں میں بھی اس پہ کام ہوا ہے, اور لوگوں نے سیدھے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ جتنا بھی فضیلہ ہے سمندر میں کسی طرح بھی نہیں جانا چاہیے, کسی طرح سے بھی سی میں مطلب ڈمپنگ نہیں کی جانی چاہیے گندگی کا. اب چوتھا طریقہ ہے انڈر گراؤنڈ ڈسپوزل. انڈر گراؤنڈ ڈسپوزل جو ہے وہ کافی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مطلب اندر زمین کے اندر آپ اسے ضائع کر رہے ہیں, یا بہت اس سے آپ کے آب و ہوا کو کسی قسم کی نقصان نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن یہ زیادہ تر ریڈیو ایکٹیو ویسٹ جو ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں, اور جن میں سے ایمیشن ہوتا ہے زہریلی گیسوں کا, جو ہماری صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان پہ کام کیا جاتا ہے انڈر گراؤنڈ ڈسپوزل کے تحت. اور ان جو بھی فضیلہ ان کو پھر
تو اس کے لیے بھی ابھی ہمارے ملک میں اتنا اچھے سے انتظام اس کی نہیں کی گئی ہے، اور اگر صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے، یہ ٹیکنیکل فالٹ اس میں اگر کچھ ہوتی ہے تو یہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے۔ ابھی ہم اس کے لیے بڑی بڑی کھدانیں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے ایک ایریا کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، اسے چنا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس میں انڈر گراؤنڈ ڈسپوزل کے لیے اسے چنا جاتا ہے، وہاں پہ اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن جو کہ ابھی ہمارے ملک میں ابھی اتنا انتظام نہیں ہو سکا، تو یہ والی جو طریقے ہے ڈسپوزل کے فضیلہ کو ضائع کرنے کے، یہ طریقہ اتنا کام میں ابھی نہیں آ رہا۔ یہ جیسے جرمنی میں ہے ایک مائن ہے، وہاں پہ جیسے کام ہوتی ہے تو وہاں پہ پوری طرح سے ویل اکوپڈ ہے، سب کچھ سامان سارے جو وہاں کے سیفٹی میجرز ہیں جو بھی، تو وہ سب کے ساتھ وہاں پہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ابھی انڈر گراؤنڈ ڈسپوزل بھی ہمارے یہاں بھی پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ ان انڈیا، یعنی ہمارے ملک میں کس طرح سے، ہندوستان میں فضیلہ کا انتظام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آبادی کی وجہ سے پہلے ہی سے بہت زیادہ آلودگی کا خطرہ، آلودگی کی وجہ سے پریشانی، آب و ہوا آپ کو صاف ستھری نہیں ملتی، آپ کو صحیح طریقے سے جو بھی ہماری خوراک ہے، جو بھی ہماری ضروریات کے سامان ہے، وہ سب صحیح طریقے سے، بڑھتی آبادی کی وجہ سے سب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے، اس لیے یہاں پہ جتنا بھی انتظام ہے، فضیلہ پہ بھی کام کرنے کا جو انتظام ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنا، اور اس میں انسان کو خود بھی اپنی جو سوچ ہے اس پہ تبدیلی لانی ہوگی کہ کس طرح سے ہم اس پہ کام کریں، کس طرح سے ہم اپنے آس پاس جتنے بھی گندگی پھیلی ہے، جتنی بھی خطرناک حد تک یہ فضیلہ ان پہ کس طرح سے کام کریں، اور کیسے ان کی مقدار کو کم کریں، اور ہم اس سے اپنے صحت کو، اپنے آب و ہوا کو بچا سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی بڑی بڑی کل کارخانے ہیں، اس میں سے کافی حد تک سالڈ ویسٹ جو بھی نکلتی ہے فضیلہ، وہ بہت زیادہ اس میں خطرناک جو کنسٹیٹوئنٹس پائے جاتے ہیں، کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں، کیمیکلس جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں تو کاشتکاری ہوتی ہے، یعنی جو ہماری کھیتی ہے، ہم تو زیادہ تر ایگریکلچرل بیسڈ ہماری کنٹری ہے، ہمارا ملک ہے، تو وہاں پہ جو بھی کھیتی کی تکنیک ہے، اس میں بہت سارے پیسٹی سائڈس، کیمیکلس وغیرہ جو یوز ہوتے ہیں، فرٹیلائزرس یوز ہوتے ہیں، تو وہ سب بھی کافی حد تک ہمارے آب و ہوا کو، ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں، اور اس سے نکلنے والی ہماری جو کاشتکاری سے نکلنے والی جو گندگی ہے، جو فضیلہ ہے، ان پہ کس طرح سے کام کیا جانا چاہیے، کیسے ان پہ کام کر کے اور ان کا انتظام صحیح طریقے سے انہیں ڈسپوز کر کے ہم اس سے بچ سکیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز، چھوٹی چھوٹی جو کارخانے، جس میں جیسے میٹل جو ہوتی ہے اس کی بہت ساری انڈسٹریز ہوتی ہے، تو وہ سب جگہ سے بھی بہت خطرناک قسم کی، بہت ہی خطرناک قسم کی فضیلہ برآمد ہوتی نکلتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ایسے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، بہت سارے کیمیکلس، ہمارے فوٹوگرافک کیمیکل جو نکلتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں نکلتی ہیں، وہ سب پہ کام کر کے اس کو صحیح طریقے سے کس طرح سے اس کا انتظام کر کے ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھ سکیں، اور ہم اپنے ملک کو صحیح طریقے سے صاف ستھرا رکھ کر کے کام کر سکیں۔ تو اس پہ کام کرنے کی کافی حد تک ضرورت ہے، اور ہمارے ملک میں چونکہ جتنی ہماری دونوں انڈسٹریز یا ہماری کاشتکاری دونوں میں سے کافی زیادہ کچرا، کافی زیادہ فضیلہ نکلتا ہے، تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے جیسے بتایا کہ جتنے لینڈ فلز ہیں، جتنی تکنیک ہے ڈسپوز کرنے کی، لینڈ فلز ہے یا انسینریشن ہے یا پھر ڈمپنگ ایٹ سی ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے سمندر میں کچرا ڈال دیتے ہیں، یا پھر انڈر گراؤنڈ جو تکنیک استعمال کر کے انڈر گراؤنڈ ڈسپوز کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، تو وہ سب چیز کے لیے ابھی یہاں پہ کام کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انسان جو یہاں رہ رہا ہے، انہیں بھی آگے آ کر کے اس پہ کام کرنا ہوگا، ہماری حکومت کو بھی تھوڑا کام کرنا ہوگا، تو یہ سب چیز پہ قابو کرنے کے لیے، کمی لانے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے جو بھی ابھی ہمارے جو ملک میں جتنا ڈسپوز کرنے، ضائع کرنے کا جو سب سے کامن میتھڈ جو طریقہ استعمال میں آ رہا ہے، اس میں ہے ڈسپوزل along with city refuse، یعنی کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، وہیں پہ آپ کنارے میں جا کر یا کہیں پر بھی آپ جو اسے ضائع کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ کی آبادی تو متاثر ہوگی، انسانی آبادی سب زیادہ متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈسپوزل آن ریور بیڈ اینڈ بینکس، تو ہماری جو بھی
ندیاں ہیں جو بھی ہمارے بہت ساری ندیاں ایسی ہیں جس میں سیدھے سیدھے آپ کے کارخانے کے جو فضلہ ہے وہ سیدھا اس میں ڈمپنگ کرتے ہیں، سیدھے سیدھے گرا دیتے ہیں. تو ان سب پہ کام کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے. وہ پوری طرح سے جو ندیاں ہیں انہیں پوری طرح سے آلودہ کر دیتے ہیں. تو اس میں اس پانی کا استعمال اگر جانور کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنے کسی بھی استعمال میں اگر اس پانی کو لاتے ہیں تو اس سے ہمیں صحیح نتیجہ نہیں حاصل ہوتا، اور ہم اپنے استعمال میں اگر لاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اوپن پٹ برننگ یعنی کھلے میں جو کچرا جلانے کا رواج ہے، کہیں پر بھی آپ کہیں بھی کچرا جمع ہوا ہے وہاں پہ آپ اگر آگ لگا دیتے ہیں تو اس سے نکلنے والے زہریلی دھواں کس طرح سے آپ کے ماحول کو آپ کے آب و ہوا کو خراب کرتی ہے اور آپ کا صحت متاثر کرتی ہے. تو یہ سب طریقہ جو بھی ہمارے یہاں ہے، یہ سب بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے لو لائن ایریاز جو ہے، جو نجی زمین ہے، وہ ان جگہ پہ جا کر کے ڈسپوز کر دینا یا پھر ضائع کر دینا. برننگ اینڈ سیلف ڈیزائن جو بھی خود سے ڈیزائن کر کے جو انسینریٹرز بناتے ہیں تو ان سب میں جلا کر کے ضائع کرنا. تو یہ سب جو طریقے ہیں ڈسپوز کرنے کے یا ضائع کرنے کے، ان پہ بہت دھیان دینا یا کام کرنا، اور اپنے صحت کو اور اپنے جتنے بھی آب و ہوا کو اگر بچانا ہے تو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سارے جو ویسٹ ہے، ہزارڈس ویسٹ جو ہوتے ہیں، جو بھی خطرناک قسم کی جو فضیلہ ہوتی ہے، اسے کس طرح سے ڈسپوز کرنا، صحیح طریقے سے ڈسپوز کرنا، صحیح طریقے سے ضائع کرنا، اور اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایفیکٹس آف امپراپر ویسٹ ڈسپوزل یعنی غیر مناسب فضیلہ کو ٹھکانے لگانے کے اثرات. اگر صحیح طریقے سے ہم فضیلہ کو ڈسپوز نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اسے ضائع نہیں کرتے ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہمارے صحت پہ پڑتے ہیں، کیا اثرات ہمارے آب و ہوا پہ پڑتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو بتایا جیسے کھلے میں آپ جو بھی گندگی ہے، ہمارے گھر کی روز کی گندگی، اگر آپ اسے کھلے میں جا کر ڈال دیتے ہیں یا کوئی بھی مخصوص جگہ پہ جو اس کے لیے چنی گئی ہے، شہر سے جو کنارے ہیں یا آپ کے آبادی سے دور ہے، ان جگہ پہ ڈالنے کے بجائے کہیں بھی اوپن پٹ ایسے ہی کھلا گڈھا یا کہیں کچھ جگہ دکھا اس میں آپ نے کچرا اگر ڈال دیا، فضیلہ اگر آپ نے وہاں جمع کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نقصانات آپ کو ہی اٹھانے پڑیں گے اور آپ کے صحت ہی متاثر ہوگی اور آپ کے آب و ہوا ہی خراب ہوگی. اسی طرح سے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اگر اوپن پٹ یعنی کھلے جگہ پہ اسے جلا دیتے ہیں تو اس میں سے کتنی زہریلی گیسیں نکلتی ہیں، گندگی نکلتی ہیں جو بھی، تو اس میں وہ سیدھے سیدھے آپ کے آب و ہوا کو خراب کرتی ہے. آپ جو سانس لے رہے ہیں تو آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے آکسیجن کے بجائے یہی زہریلی گیسیں یا جو بھی زہریلی چیزیں ہیں آپ کے جسم کے اندر جا رہی اور آپ کی صحت کو متاثر کر رہی ہیں. تو یہ سب چیزوں میں بہت سارے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. اور ہماری جو بھی خطرناک قسم کی ہمارے ملک میں جو بھی خطرناک قسم کا فضیلہ ہے جو بھی نکلتا ہے، ہمارے سارے پروسیسز جو بھی انڈسٹریل پروسیس یعنی کہ کل کارخانے سے یا ہمارے ڈومیسٹک پروسیس گھریلو ضروریات کے بعد یا ہمارے ایگریکلچرل ویسٹ جو ہمارے کاشتکاری کے بعد جو ہماری گندگی نکالتی ہے، اور اس سب پر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ جس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا، وہ کافی حد تک خطرناک ہوتی ہے اور ان میں سے کافی ایمیشن ہوتا ہے زہریلی گیسوں کا. تو ان کو بھی پراپر طریقے سے اگر اس کو ٹریٹ کر کے اور ان کو صحیح طریقے سے ضائع نہیں کیا جاتا ہے تو وہ سیدھے سیدھے ہمارے ماحول کو خراب کرتا ہے. اور ان سے بھی جو خطرناک قسم کے نکلتی ہیں جیسے وہ ہماری صحت کو ہی متاثر کرتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جنہیں اگر ہم سوچ سمجھ کر کے اور صحیح طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اسے ضائع نہیں کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہمارے صحت پر ہی پڑتا ہے. تو اس کا اثر ہم کس طرح سے، اگر ہم ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر اوپن لینڈ فل ہوتی ہے جیسے اور اس میں ہم کچرا ڈال دیتے ہیں بنا کسی ٹریٹمنٹ کے، بنا کسی اس پہ کام کیے بغیر ایسے ہی ڈال دیتے ہیں کھلے جگہ پہ، اگر بارش کے پانی کے ساتھ وہ پھر پانی میں چلی جاتی ہے، وہ بارش کا پانی جو بھی ہے وہ نکل کر کے دھیرے دھیرے آپ کی جو بھی پانی کے سورسز ہیں، جو بھی پانی کے ذرائع ہیں جو آپ کے استعمال میں آتے ہیں، اگر ان جگہوں پہ وہ گندی پانی چلی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی پانی پوری طرح سے آپ کے استعمال کے لائق نہیں رہے گی. اگر آپ اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کر لیے یا آپ اپنے ضروریات کے لیے استعمال کر لیے تو سیدھا سیدھا آپ کی صحت متاثر کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے انہیں ڈسپوز کرنا چاہیے. کھلی جگہ پہ ڈسپوز کرنے کا اثر ہم خود اپنے اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے جو ہے اپنے نقصان خود ہم اپنے لیے پال رہے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اس پانی کو اگر پی لیتے ہیں، اگر سیدھے سیدھے پینے کے استعمال میں لے آتے ہیں
تو جو گندی پانی ہے جو فضیلہ کے ساتھ جو گندگی کے ساتھ ہمارے اندر جا رہی ہے، اس میں بہت ساری مختلف قسم کے کمپاؤنڈس ہوں گے، بہت ساری کیمیکل چیزیں ہوں گی جو ہمارے جسم کے اندر جا کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ہمیں بیماریاں دیں گے. اسی طرح سے جو بھی اگر ہم اس میں نہاتے ہیں یا اس میں ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ جسم میں کس طرح سے ہمارے اسکن کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. بہت قسم کی الرجیز وغیرہ جو آپ کو ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں، تو وہ اس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں ہو جاتی ہے. یا اس گندی پانی کو اگر ہم بہتے ہوئے ہمارے مٹی میں چلی جاتی ہے، زمین میں چلی جاتی ہے، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو مٹی اس میں سے ابزارب کر لیتی ہے، سوکھ لیتی ہے. تو اس مٹی کو پھر آپ اپنے کام میں لاتے ہیں، جیسے اس پہ کسی بھی قسم کا آپ اناج اگاتے یا کاشتکاری کے کام میں لاتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آپ اس میں سے ایلڈ جو آپ کو ملے گا، اس میں سے جو بھی آپ کو فصل اگے گی، تو وہ اس مٹی کے جو بھی زہریلی چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں وہ سب اس میں دیکھنے کے لیے ملے گا. جو بھی فصل ہوگا وہ پہلے سے کنٹامنیٹڈ ہوگا، پہلے ہی سے اس پہ اس زہریلی چیزوں کا افیکٹ دیکھنے کو ملے گا. اور اگر ہم اس فصل کو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں یا جانور کو بھی اپنے کھانے کے لیے دیتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہماری صحت کو، ہمارے جو جانور ہیں ان کی صحت کو، سب کو اس کا برا اثر دکھائی دے گا، سب کی صحت پر. تو وہ ہم دیکھتے کہ اگر صحیح طریقے سے اگر فضیلہ کو ہم ٹھکانے نہیں لگاتے تو اس کے کیا کیا اثرات ہیں ہمارے صحت پہ، کیا کیا اثرات ہماری آب و ہوا پہ پڑتی ہے، وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس لیے ہمارے ملک میں سب سے ضروری چیز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے، جتنے بھی ہمارے فضیلہ اس کو صحیح طریقے سے اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے نقصانات سے بچنے کے لیے کس طرح سے ان کا استعمال کرنا ہے، اس میں سے کیسے ہم ریسائیکل کر کے اسے ریوز کر کے دوبارہ حاصل کر لیں، اور کیسے خطرناک چیزیں ہٹا کر اسے اپنے استعمال میں لا سکے. کسی بھی قسم کی آلودگی کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، ہماری صحت کو کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. اور اگر صحیح طریقے سے اس کو منیمائز نہیں کیا جائے، اس کا صحیح سے استعمال نہیں کیا جائے یا ریسائیکل نہیں کیا جائے، تو اس کا سیدھا سیدھا کیسے ہمارے صحت پہ اثر ہوتا ہے. اور کہاں سے جو ویسٹ نکلتی ہے، اس کو سب سے پہلے اسٹیج جو ہوتا ہے کس طرح سے اسے کم کریں. سب سے پہلے جو ہمارا فضیلہ ہے، جو اسی کی مقدار کم کرنا، اسے کوانٹٹی کو کم کرنا ہے. تو کس طرح سے اسے کم کرنا ہے، کیسے کیسے تکنیک کا استعمال کرنا ہے، نئی تکنیکوں کا استعمال کر کے ہمارے جو کل کارخانے، جو انڈسٹریز ہیں، ان میں را مٹیریلس کا یوز کم کر کے ایک حد تک ہم اس فضیلہ جو وہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کی مقدار میں اس کوانٹٹی میں کمی لا سکتے ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی زہریلی فضیلہ جو ہوتی ہے، جو خطرناک فضیلہ ہوتی ہے، اسے کیسے ڈسپوز کرنا ہے، کیسے اس پہ کام کرنا ہے، کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، الگ الگ کیسے سالیڈیفائی کرنا ہے، پھر انسنریشن کیسے اس کا کر کے اس میں سے جتنی زہریلی چیزیں ہیں پہلے انہیں ضائع کر دینا، اس کے بعد اسے استعمال میں لانا، جو اس میں سے جو حاصل ہو سکے آپ کو کیمیکلس ہے، جو بھی آپ کے فائدے کی چیزیں حاصل ہو سکے اسے حاصل کر کے، اور جو پھر گندگی بچتی ہے تو اس کو کس طرح سے پھر ضائع کرنا ہے. اور اس کے بعد جتنے اگر پراپر طریقے سے، اگر صحیح طریقے سے جو بھی ہماری گندگی یا فضیلہ اس پہ صحیح طریقے سے کام کر کے اسے ضائع نہیں کیا گیا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیسے وہ انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے اور کتنی ساری بیماریاں لے کر آتی ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ٹاکسک چیزیں کیسے وہ پیتھوجینک ہوتی ہے، یعنی کہ کیسے ہمارے جسم کے اندر الگ الگ قسم کی بیماریاں لاتی ہیں، میوٹاجینک ہوتی ہیں. ہمارے جو جینز ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے بدلاؤ لا کر کے میوٹاجنس کا کام کرتی ہے. پھر ٹیراتوجینک ہوتی ہے، یعنی ہمارے بدن میں کس طرح سے، جسم میں کس طرح سے گول فارمیشن وغیرہ کر کے وہ اس کا افیکٹ دیکھنے کے لیے ملتا ہے. اور کبھی کبھی یہ سب تک خطرناک ثابت ہوتی ہیں، کارسینوجینک ہو جاتی ہیں، جب ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں کینسر جیسی مرض کے لیے بھی ذمہ دار ہوتی ہیں، اور اس مرض کو بھی یہ بڑھاوا دیتی ہے اور لاتی ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فضیلہ صحیح طریقے سے ہم ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اس پہ کام نہیں کرتے ہیں، ہمیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اسے سمندر میں اگر ہم اس کا ڈمپنگ کرتے ہیں، یا ہم اس کو صحیح طریقے سے لینڈ فل وغیرہ میں جہاں کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے ہونے والے نقصانات، اس سے
اس کے بعد وہ جو کھلی جگہ پر اسے جلاتے ہیں یا کھلی جگہ پہ اسے ایسے ہی گندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے نقصانات ہونے والے جو ہے، اور کیسے وہ آب و ہوا میں آپ کے مل کر کے ساری خطرناک قسم کی گیسز جو ہوتی ہے جو وہاں سے نکلتی ہے، اور جتنے کمپاؤنڈس ہوتے ہیں کیسے آپ کے آب و ہوا کو خراب کرتی ہے، اور کچھ ایسے جانور اس پہ کام کر کے پھر اس جانور سے کس طرح سے بیماریاں پھیلتی ہے، اور جو بھی واٹر جو رین واٹر ہوتی ہے، جو بارش کی پانی ہوتی ہے، اگر اس پہ پڑتی ہے تو پھر وہ پانی جا کر کے جو بھی آپ کے واٹر سورسز ہے، واٹر کے جتنے بھی ہمارے پانی کے ذرائع ہیں، جتنی بھی ندیاں ہیں، جو بڑی بڑی ندیاں، سب میں یہ پانی بہہ کر کسی نہ کسی طرح سے انہیں کیسے پولیوٹ کرتا ہے، کیسے آلودہ کرتا ہے، اور وہاں کے پانی کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ کی صحت متاثر ہوتی ہے، اور اس پانی کا استعمال اگر آپ پینے میں کرتے ہیں تو بھی، اور اگر آپ اسے نہانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے بھی کرتے ہیں تو کیسے کیسے آپ کے اریٹیشن اسکن میں ہوتی ہے، آپ کے جو بھی اثرات ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں آپ کے جسم پہ، تو اس لیے اس کا استعمال ہمیں اس طرح سے گندی پانی کا استعمال سے ہمیں بچنی چاہیے، لیکن وہ گندی پانی آپ کو پتہ بھی نہیں کس طرح سے وہ بہہ کے چلی آئی ہے، اس میں گندگی موجود ہے، اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا اثر آپ کے صحت پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر صحیح طریقے سے جو بھی ویسٹ ہوتا ہے، جو بھی فضیلہ ہوتا ہے، اگر صحیح طریقے سے ڈسپوز نہیں کیا جائے تو اس کے کیا کیا ہمارے آب و ہوا پہ اثر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملا، اور اگر اسے جیسے سمندر وغیرہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پابندی لگائی گئی ہے، وہاں پہ اگر آپ جا کر کے سیدھے سیدھے ڈال دیتے ہو گندگی کو یا فضیلہ کو تو آپ کو اس کا سارا وہاں کا جو ماحولیاتی نظام ہے آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں، جو بھی وہاں کے اندر کی جتنے ایکواٹک اینیملز ہیں، وہاں کے جو بھی ایکواٹک اینیملز کے ساتھ پلانٹس ہیں، وہ آپ کو کس طرح سے نقصانات پہنچاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں آپ نے بتایا، اس لیے وہاں پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ سمندر میں ان چیزوں کو نہیں ڈالنا ہے، تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے ملک میں چونکہ ہم نے بتایا کہ یہ تو ملک ہمارا پہلے ہی یہاں کافی آبادی ہے، تو اگر صحیح طریقے سے جو بھی یہاں سے فضیلہ وغیرہ اگر صحیح طریقے سے کام نہیں ہوتی ہے تو سیدھا سیدھا یہاں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور یہاں کی حکومت بھی کام کرتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو سب کچھ مینیج کرنا، سب کو لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جتنا بھی گندگی، جتنے بھی فضیلہ ہوتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا، انہیں پراپر طریقے سے ان پہ کام کرنا، اسے دوبارہ سے ری یوز کے لائق بنانا، اسے ریسائکل کر کے ان میں سے اپنے کام کی چیزیں یا اپنی انڈسٹریز کے لیے را مٹیریلز دوبارہ سے نکالنا، اس کے علاوہ جو ہے تو جتنے بھی فضیلہ پہ کام کر کے اس میں سے ہارمفل چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے ہٹانا، اور ان میں جو بھی ویسٹ مٹیریل جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس پہ کام کر کے اور اسے پھر اپنا کام کے لائق بنانا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہمارے ملک میں تو اس کے لیے بہت سارے کام ہو بھی رہی ہیں، لیکن ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور فضیلہ کا جو بھی انتظام ہے یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں باقی، تو اس لیے جتنے بھی فضیلہ ہے اس پہ کس طرح سے اس کا انتظام کرنا ہے، کیسے ان پہ کام کرنا ہے، اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنے ویسٹ کو کم کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے اوپر بھی اپنے جتنے بھی ہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا، لوگوں کو خود سے جو ہے تو اویئرنیس لانا ہوگا کہ کیسے ہم، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہلے ہی سے پالیوشن جو ہم نے پچھلے یونٹ میں آپ سے بتایا انوائرمنٹل پالیوشن کے بارے میں، جو ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بتایا تھا، وہ پہلے ہی سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمیں صاف ستھری آب و ہوا، صاف ستھری خوراک یہاں پہ نہیں مل پاتی ہے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، تو جتنے بھی پراپر طریقے سے جو فضیلہ ہوتے ہیں ان کا صحیح طریقے سے ڈسپوزل نہیں ہوتا ہے، تو وہ سب چیزوں پہ کبھی بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور انسان جو ہے تو نئی نئی چیزیں جیسے جہاں پہ اگر لینڈ فلز جو ہوتے ہیں جو پرانے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو اس جگہ پہ پھر سے دوبارہ کچھ ریکریشنل بنا کر کے صاف ستھرے جیسے پارک وغیرہ میں اسے تبدیل کر دیتے ہیں، اور پھر نئی جگہ پہ ہمارے جو بھی نئی لینڈ فلز کو سلیکٹ کر کے چن کر کے اور نئی جگہ پہ وہاں پہ جو ہے تو گندگی کو فضیلہ کو ضائع کرنے کے لیے نئی جگہ کھوجی جاتی ہے، تو ان سب چیزوں پہ کام کر کے ہم کس طرح سے اپنے آب و ہوا کو صاف ستھرا رکھیں، اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہماری فضیلہ کے سب سے پہلے منیمائز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہماری کوانٹٹی کو کس طرح سے کم کرنا ہے، کیسے انہیں کم سے کم
जितना भी फजीला है कम से कम उनको जनरेट करना, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी डोमेस्टिक सीवेज है सबसे, उसके अलावा कैसे उस पर काम करके उसकी जहरीली चीज़ें हैं, उसमें जो भी ख़तरनाक चीज़ें हैं उन्हें कैसे दोबारा इस्तेमाल में, उन पर काम करके कैसे उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके, कैसे उसमें से अलग अलग किस्म की केमिकल्स को डिराइव किया जा सके। तो ये सब चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काम हो भी रहा है, लेकिन उतना हमें इस पर उतना कामयाबी इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमारी आबादी काफ़ी ज़्यादा और हमारे यहाँ जो है तो सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ जो है इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसके अलावा जितने भी हमारी मुल्क में जो जितने भी आबो हवा में जो तब्दीली आती है, जो चाहे हमारे सेहत में जो इसका असर पड़ता है, तो उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों का जो भी गंदगी है या जो भी फजीला है उसका इस्तेमाल हमें अपने सेहत को बचाने के लिए किस तरह से हम इन पे काम करें, कैसे उनका ध्यान रखें, कैसे खुले में गंदगी नहीं डालें या खुले में जैसे कचरा लोग डाल देते, तो वो सब चीज़ें जो खुद ब खुद इंसान जिस पे कंट्रोल कर सकता है, जिस पे वो काबू कर सकता है, तो वो सब प्रैक्टिसेस जो होती है, वो सब आदतें आपको खुद में डालनी है और अपने आसपास के आबो हवा को, अपने शहर को किस तरह से साफ सुथरा रखना है, ये खुद भी इंसान को ख्याल रखना होगा। उसके अलावा जो हमारी सिटी वेस्ट होती है, शहर में जो हमारी जो गंदगी निकलती है, उससे हमने बताया कि कैसे उसे मिनिमाइज़ करना, कैसे और हमारे आबो हवा को साफ सुथरा रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इंसान को खुद भी काम करने की ज़रूरत है और अपना आसपास का माहौल साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। तो अभी हमने आपको शुरू से जो बताया कैसे हम हज़ार्डस वेस्ट पे काम करें, कैसे हम उसकी टॉक्सिसिटी को कम करें, कैसे उस पे उसका ट्रीटमेंट करें, कैसे सीवेज का ट्रीटमेंट करें, और जो स्लज निकलती है उस पे कैसे काम करें, उसमें से कैसे कंपोस्टिंग करके और उसमें से कैसे अपने फ़ायदे की चीज़ें निकालें। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जैसे जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ से जो केमिकल्स वगैरह निकलती हैं, उस पे कैसे काम करें, उनका सही तरीके से ऑपरेट करके उन पे काम करके कैसे उसकी गंदगी को कम करें, उसकी क्वांटिटी को कम करें, उसमें ज़हरीली चीज़ें हटा करके उसमें से जो भी दोबारा रिसाइकिल करके हमें हासिल हो सकती है कंपाउंड्स या जो भी उसे हम हासिल करें। जैसे सॉलिडिफिकेशन के बारे में हमने बताया कि कैसे उसका आपका जो पावर प्लांट्स होता है, थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ जो फ्लाई ऐश निकलती है, उससे आप जो है तो ईंटें वगैरह बना सकते हैं, उसे आप तामीर के काम में ला सकते हैं। तो एक तरह से आप उस वेस्ट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस फजीला को जो आपको ज़ाया करने से भी आप बच जाते हैं और उससे आप कुछ हासिल भी कर लेते हैं, तो आपको दोनों तरह से वो फ़ायदेमंद साबित होता है। तो हम देखें कि किस तरह से उसे आपने दोबारा काम में लाया, तो वहाँ जो भी थर्मल पावर प्लांट की जो गंदगी है, वो फजीला है, उस पर आपने काम किया। उसी तरह से हमने देखा कि कैसे-कैसे हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो हम दोबारा जब इसमें से हासिल करते हैं, तो हमारी जो नई इस्तेमाल करने के लिए जो हम नई चीज़ें डालना चाहते हैं, उसमें कमी आ जाती है और इसी से हम फिर दोबारा हासिल कर लेते हैं इन रॉ मटेरियल्स को। तो हम फिर से दोबारा इंडस्ट्रीज़ में अपने जो सोर्सेज़ हैं, उन्हें कम कर लेते हैं, रीयूज़ करके रिसाइकिल करके। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपकी आबो-हवा है, जो आपका माहौल है, उस पे आपको काम करना है और उसे साफ़-सुथरा रखना है। जो भी फ़ज़ीला जो भी गंदगी जो भी हमारे आस-पास होती है, उस पे खुद से खुद काम करके मिनिमाइज़ करना है और अगर आप उस पे काबू कर लेते हैं, अपने अपने ऊपर भी काम करके देख लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको साफ़-सुथरी आबो-हवा मिलेगी। आप खुद भी सेहतमंद रहेंगे और आपके आस-पास भी सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ सही सबसे साफ़-सुथरा रहेगा। आपको साफ़-सुथरी हवा मिलेगी, आपको साफ़-सुथरा खुराक मिलेगा और आपका सेहत ज़ाहिर-सी बात है कि उससे मुतासिर होगा और आप सेहतमंद रहेंगे। तो इस पे इसलिए हमने अभी आपसे जो भी टॉपिक पे बात की फ़ज़ीला के बारे में, तो उसके किस तरह से आप उसके इंतज़ाम पे काम करके कैसे उसे कम से कम कर सकते हैं और कैसे उससे ज़हरीली और ख़तरनाक चीज़ें हटा के उसे दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज हमने इस पे बात किया, आज इस टॉपिक पे हमने बात किया, इसे मिनिमाइज़ करने के लिए, इस पे काम करने के लिए। इसका जो भी फ़ायदा है सीधे-सीधे इंसान को ही उठाना है, हमारी आबादी ही इससे मुतासिर होगी। तो आज के लिए नाज़रीन बस इतना ही। आपसे फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। शुक्रिया।